بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہفتم کے عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا آج ایک دفعہ پھر نظم پانی کی مشق کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے نظم پانی کی مشق کے سوال نمبر 1 کے تحت دیے گئے 5 اجزاء کے جوابات تحریر کروائے تھے۔ امید ہے کہ آپ اپنی کاپی میں تحریر کر چکے ہوں گے۔ آج ہم مشق کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں، حصہ معروضی کی جانب۔ صفحہ نمبر 32 پر مشق حصہ معروضی ملاحظہ فرمائیں، سوال نمبر 2 کے تحت۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 32 مشق آپ کے نگاہوں کے سامنے ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے سوال نمبر 1 کے تحت دیے گئے 5 سوالات کے جو جوابات آپ کے سامنے واضح کیے تھے، میں ایک دفعہ وہ دہرا دیتا ہوں۔ پہلا سوال تھا پانی کیا ہے، تو اس کا جواب جو میں نے آپ کو تحریر کروایا ہے وہ ہے پانی دراصل خالق کائنات کی عطا کردہ ایک بہت ہی عظیم نعمت ہے، جو نہ صرف ہماری پیاس بجھانے کا ذریعہ ہے بلکہ اس کے بغیر کرۂ ارض پر زندگی کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ دوسرا سوال جو یہاں دیا گیا ہے وہ ہے پانی کن 2 چیزوں سے مل کر بنا ہے، تو اس کا جواب جو میں نے آپ کو تحریر کروایا تھا وہ تھا پانی 2 گیسوں ہائیڈروجن اور آکسیجن کا مجموعہ ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ تیسرا سوال ہے پانی سردی میں کیا بن جاتا ہے، تو جواب جو میں نے آپ کو تحریر کروایا وہ تھا پانی بہت زیادہ سردی میں جم کر برف بن جاتا ہے۔ چوتھا سوال جو یہاں دیا گیا ہے پانی گرمی میں کیا صورت اختیار کر لیتا ہے، تو اس کا جواب تھا گرمی کی شدت سے پانی بخارات کی صورت ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ 5واں سوال ہے پانی ہوا میں شامل ہو کر کیا بن جاتا ہے، تو اس کا جواب جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ تھا پانی ہوا میں شامل ہو کر بادل بن جاتا ہے اور پھر زمین پر بارش کی صورت میں برستا ہے۔ آج ہم مزید آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا سوال دیکھیے۔ دوسرا سوال ہے درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ تو آپ کو 5 الفاظ دیے گئے ہیں جن سے آپ نے جملے ترتیب دینے ہیں، جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ پہلا لفظ ہے بادل، دوسرا ہے کھیتی، تیسرا لفظ ہے پستی، اس کے بعد لفظ ہے برسنا اور پھر اس کے بعد لفظ ہے ہموار۔ ان الفاظ میں سے کچھ الفاظ کے معنی بھی میں نے واضح کر دیے تھے، جیسے پستی میں نے آپ کو بتایا تھا یہ بلندی کی ضد ہے، ٹھیک ہے، نیچائی کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح عروج کی ضد بھی پستی ہے، زوال کے معنی میں بھی مستعمل ہے یہ لفظ۔ برسنا تو آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے، کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں بالکل، بارش کا برسنا، ٹھیک ہے، یعنی بارش کا نزول، پانی کا نزول، ٹھیک ہے۔ ہموار میں نے آپ کو بتایا تھا مسطح چیز کو کہا جاتا ہے جو برابر ہو، جس کی سطح بالکل برابر ہو، ہموار ہو، ٹھیک ہے۔ آپ ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کر لیں گے انشاءاللہ۔ سوال نمبر 3 دیکھیے، درج ذیل خالی جگہوں کو درست الفاظ کی مدد سے پر کیجیے۔ بیٹا یہاں آپ کو خالی جگہیں دی گئی ہیں، انتخاب کے لیے آپ کو 4 آپشن دیے گئے ہیں۔ انتخابی سوال ہے یہ، آپ نے لفظ درست منتخب کرنا ہے اور اس طرح آپ نے مصرع مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے، اسی کی چاہ سے کھیتی ڈیش ہے، ہری، پیلی، نیلی یا گیلی، جو بھی لفظ ہے اس کا انتخاب آپ نے کرنا ہے، چونکہ آپ نظم اچھی طرح پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں۔ اسی کو پی کے جیتے ہیں سب ڈیش، حیواں، غلماں، انسان یا پریشان۔ کیا لفظ آئے گا وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تیسرا جملہ دیکھیے، اسی کے دم سے دنیا میں ڈیش ہے، نمی ہے، بری ہے، تری ہے یا جھری ہے۔ کیا ہے وہ لفظ آپ نے انتخاب
کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا جملہ، جو ڈیش ہو اسے سر پر اٹھائے، جو ڈیش ہو اسے سر پر اٹھائے، پاس، ہلکا، دور یا بھاری، کیا ہے وہ آپ نے لفظ منتخب کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، پڑے سردی تو ڈیش بن جاتا ہے پتھر، پڑے سردی تو ڈیش بن جاتا ہے پتھر، بن، جم، گر یا پگھل، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے لفظ منتخب کرنا ہے۔ اچھا بیٹا، صفحہ نمبر 33 کی جانب بڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 32 مکمل ہو چکا۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 33 آپ کے سامنے ہے اس وقت۔ صفحہ نمبر 33 پر جو پہلا سوال دیا گیا ہے وہ ہے سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 1 کے ذیل میں آپ کو 5 سوالات دیے گئے تھے۔ سوال نمبر 2 میں آپ کو جملے بنانے ہیں۔ سوال نمبر 3 میں خالی جگہ لفظ کے انتخاب سے مکمل کرنی ہے۔ اور سوال نمبر 4 دیکھیے۔ سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل بیانات میں درست پر درست کا نشان لگائیے، یعنی درست کی علامت جو یہ مستعمل ہے وہ آپ نے لگانی ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں کرتا کسی برتن سے، اب لفظ جو بھی ہے وہ لفظ آپ نے منتخب کر کے یہاں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جو دانا ہو تو سمجھو کیا ہے، ڈیش۔ میں تھوڑی دیر میں مزید وضاحت کروں گا اس سوال سے متعلق۔ تیسرا جملہ دیکھیے، کبھی اوپر سے بن کر پر سے، کیا بن کر، ٹھیک ہے، وہ آپ لفظ منتخب کر سکتے ہیں یہاں سے۔ ہر ایک سانچے میں ڈھل جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک سانچے میں ڈھل جاتا ہے، کس طرح، وہ لفظ آپ کو نظم میں دیا گیا ہے۔ ہوا میں مل کے غائب ہو، کس طرح، وہ لفظ بھی آپ کو یہاں سے چننا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ دراصل یہ جو سوال نمبر 4 ہے یہ نیچے دیے گئے اجزاء کے مطابق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں درست کا نشان نہیں لگانا، دراصل یہ چھپائی کی غلطی لگتا ہے بظاہر، ٹھیک ہے۔ درج ذیل بیانات میں سے درست لفظ منتخب کریں۔ سوال کیا ہوگا، درست لفظ کا انتخاب کریں۔ ٹھیک ہے بیٹا، سوال اب درست ہوا، درج ذیل بیانات میں درست لفظ کا انتخاب کریں۔ دراصل سوال نمبر 4 اور سوال نمبر 3 دونوں یکساں ہیں۔ اگر یہاں صحیح کی تعیین ہوتی تو جملے دیے گئے ہوتے جن پر آپ نے صحیح کی علامت کا استعمال کرنا ہوتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دراصل چھپائی کی غلطی ہے، سوال غلط چھپ گیا ہے۔ اس طرح سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 دونوں یکساں سوالات ہوئے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، مگر کیا کیا جائے۔ سوال نمبر 3 اور 4 دونوں یکساں ہیں، کوئی بات نہیں ہے بیٹا، آپ دونوں تحریر کر لیجئے۔ سوال نمبر 5 دیکھیے، درج ذیل الفاظ کے ہم قافیہ الفاظ لکھیے۔ ہم قافیہ آپ جانتے ہیں بیٹا کسے کہتے ہیں، بالکل آپ کو پہلی ہی ویڈیو میں پہلے سبق کے تحت آپ کو اس کی تفصیل بتا دی گئی تھی۔ قافیہ ان الفاظ کو کہا جاتا ہے جو ہم آواز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب ہوا، نظر، چیتا، سچا اور سانچا، آپ نے ان 5 الفاظ کے کم از کم 3 قافیہ تحریر کرنے ہیں اس سوال کے تحت، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 6 دیکھیے، دیے گئے کالم الف کے مصرعے کو کالم بے کے موزوں مصرعے سے ملائیے، یعنی آپ نے کالم الف کو کالم بے سے جوڑنا ہے۔ دراصل بیٹا اس کا میں آپ کو درست طریقہ بتا دیتا ہوں، آپ اس کو پینسل سے تیر کے نشان کے ذریعے نہیں ملائیں گے، بلکہ آپ ایسا کیجئے، کالم الف کو اسی طرح جس طرح دیا گیا ہے کتاب میں آپ تحریر کر لیں۔ کالم بے میں البتہ تبدیلی ہوگی، کالم بے میں آپ وہی مصرع تحریر کریں جو کالم الف سے
جڑ رہا ہے، مل رہا ہے، یعنی آپ نے کالم الف کے مصرعے کے مطابق کالم بے میں مصرع لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، میری بات سمجھ گئے بیٹا؟ یعنی کالم الف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، آپ بالکل ہو بہو اسی طرز پر کاپی میں لکھ لیجئے۔ کالم بے میں آپ نے تبدیلی کرنی ہے، جو مصرع کالم الف کے مصرعے سے ملتا ہے آپ اسی مصرعے کو اس کے سامنے تحریر کر لیجئے۔ اس طرح آپ کی مشق مکمل ہوئی، اختتام پذیر ہوئی۔ پہلے سوال کے تحت 5 اجزاء دیے گئے ہیں جن کے جوابات آپ نے تحریر کرنے ہیں کاپی میں۔ سوال نمبر 2 کے تحت آپ کو الفاظ کا استعمال کرنا ہے، جملوں میں 5 الفاظ ہیں جو آپ جملوں میں تحریر کریں گے انشاءاللہ۔ سوال نمبر 3 اور 4 یکساں ہیں، لفظ کا انتخاب کرنا ہے، بالکل آپ لفظ منتخب کر کے جملہ مکمل کریں گے، دونوں کاپی میں تحریر کیے جائیں گے۔ سوال نمبر 5 درج ذیل الفاظ کے ہم قافیہ الفاظ لکھیے، آپ ہر لفظ کے مطابق 3 قافیہ کاپی میں تحریر کریں گے، اور سوال نمبر 6 آپ کالم الف کو کالم با سے ملائیں گے اور یہ بھی کاپی میں تحریر کیا جائے گا۔ اس طرح آج کے دن آپ کو کل 5 سوالات دیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، امید ہے کہ جس طرح آپ کو ہدایت دی گئی ہیں آپ بالکل اسی طرز پر تمام کام مکمل کر لیں گے انشاءاللہ۔ جلد آپ سے ملاقات ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔